حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف لا چکے ہیں، ہم حضرت کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده ولم يصل علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے ہمارے اس مبارک اجلاس کے صدر محترم اور ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ہمارے سامنے تشریف فرما حاضرین سامعین اور پردہ نشین خواتین، یہ آپ جو عنوان دیکھ رہے ہیں اس سے ہٹ کر کے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، چونکہ ہمارے آج کے اس مبارک اجلاس کے جو منتظم اعلیٰ ہیں حافظ سراج صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے مجھ کو پابند کیا کہ آپ کو چند باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو محسن اعظم ہیں، محسن کائنات ہیں، پوری انسانیت کے محسن ہیں، آپ کے حقوق کے بارے میں بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ چند باتیں عرض کر دیں جیسا کہ وقت کی تحدید بھی ہے۔ میرے دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوانح نگار محدثین کرام آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کان متواصل الاحزان دائم الفکر، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمہ وقت فکروں میں ڈوب رہتے تھے، ہمہ وقت آپ پر ایک سوچ، ایک گہری فکر طاری رہتی تھی، ہمہ وقت آپ غموں میں ڈوبے رہتے تھے۔ آخر سوچنے کی بات ہے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم رہتا ہے؟ کس چیز کا غم رہتا ہے؟ کوئی تجارت کا، کسی مال میں کھوٹے کا، کسی نقصان کا؟ یہ میرے دوستو ہرگز نہیں، وہ فکر صرف اور جو فکر ہو سکتی تھی جو حضرات محدثین فرماتے ہیں، سوانح نگار فرماتے ہیں، وہ امت کی فکر، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثلکم کرجل استوقد نارا، کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی جیسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو اور اس میں چوپائے اور پروانہ وار اس میں گرتے نظر آ رہے ہیں، اور میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں اور میں تم کو دور کر رہا ہوں اس سے، لیکن تم اس آگ میں بالکل کودے چلے جا رہے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی فکر دامنگیر ہوا کرتی تھی میرے دوستو، اس لیے یہ آیت کریمہ جو میں نے سورہ احزاب کی پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے جو کام خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نیک مخلوق فرشتے فرماتے ہیں، اس کام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو، مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، علماء کرام موجود ہیں، محقق علماء کرام موجود ہیں، زندگی میں ہر مسلمان کے اوپر ایک بار درود شریف کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور جب کس مجلس میں ذکر ہو علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک بار پڑھنا، جب آپ کا نامی اسم گرامی آئے درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار اگر ذکر آتا ہے بار بار پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے خود اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام، بہت سارے کام ہیں لیکن وہ کام اللہ نہیں کرتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقات خیرات نہیں کرتے، روزہ نہیں کرتے، لیکن وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں کرتے ہیں، تاکید اور اہمیت کے پیش نظر اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی کہ یقیناً اللہ اس کام کو کر رہا ہے جو تم کو کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو، اے ایمان والو، پیغمبر پر درود شریف بھیجو، درود شریف پڑھو، یہ پیغمبر پر میرے دوستو یہ حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ
دائمی حق ہے میرے دوستوں ان تمام لوگوں پر۔ پیغمبر علیہ السلام کے احسانات اس قدر ہیں، ان احسانات کے بدلے میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ صبح شام ہمہ وقت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین اہل اللہ، ہمارے علماء دیوبند جو اس سلسلے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ جو سلاسل ارباب میں بیعت لیتے ہیں، ہمارے بیشتر اکابرین معمولات میں الحمدللہ ایک تسبیح صبح شام ضرور شامل فرماتے ہیں کہ اس کو معمول بنانا چاہیے۔ کیوں میرے دوستو، اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے میرے دوستو، ایک بار اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن خود اس پڑھنے والے کو پہلے مرتبہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 رحمتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق سمجھتے ہوئے اپنے ذمے پیغمبر علیہ السلام کے جو حقوق بے شمار ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہم اس راستے سے کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نورانی مخلوق اس کام کے لیے لگا رکھی ہے۔ ان للہ حدیث شریف میں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر فرشتوں کو گشت لگانے والے، چکر لگانے والے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ میری امت کے وہ افراد دور سے میرے اوپر درود بھیجتے ہیں، وہ فرشتے وہ درود شریف لے کر میری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں میرے دوستو یہ ہے کہ وہ درود شریف نام بنام پیش کیا جاتا ہے، اس کا جو پڑھنے والا اس کے والد کا نام لے کر کے۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ ہمارا ذکر، ہمارے والد کا ذکر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لیا جائے۔ یہ ایک مومن کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن ہم اپنی معمولی سی زبان کو حرکت نہ دے کر کے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی ہم بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علی، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرات محدثین کو آپ دیکھیں، سیاستہ کے محدثین کو دیکھیں، دیگر کتب حدیث کے محدثین کو دیکھیں، ایک ایک روایت میں نہ جانے کتنے مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے، لیکن کہیں مختصر درود سے انہوں نے کام نہیں چلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا درود شریف اس میں صلاۃ بھی اور سلام بھی دونوں پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ روئے زمین پر اپنے ہندوستان میں کم از کم میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مادر علم دارالعلوم دیوبند میں سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف بھیجا جاتا ہے، سب سے زیادہ دور حدیث کے طلبہ وہاں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق بھی دی ہے۔ ایک بندے نے صرف اپنے گناہوں سے، اپنے غلط عقائد سے صرف اس لیے توبہ کی، وہ جا کر کے دیکھا کہ ارے یہاں تو اس قدر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس قدر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، پوری دارالحدیث گونج جاتی ہے کہ ایک مرتبہ محدث جب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ہی طلبہ حاضرین سامعین اس درود کو بھیجتے ہیں۔ میرے دوستو انہوں نے اپنے غلط عقائد سے توبہ کی، استغفار کیا، اور وہ صحیح العقیدہ بن کر کے، جس کے گواہ میں ہوں اور یہاں پر مولانا اشفاق صاحب بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا، جس طریقے سے درود شریف کی فضیلت، اس کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نہ بیان کرنے پر بہت وعید ہے۔ آپ نے مشہور حدیث شریف سنا ہوگا، علماء کرام کے بیانات میں سنا ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ممبر جب آپ تشریف لے جا رہے ہوں گے تو غالباً یہ جمعہ کا دن ضرور رہا ہوگا، کوئی ایسا خطبے کا موقع رہا ہوگا، آپ پہلے زینے پر قدم رکھ رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں، دوسرے پر آمین فرما رہے ہیں، تیسرے پر قدم رکھنے کی بھی آمین فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جب کوئی نیا عمل دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے ایک بات دیکھی کہ آپ نے یہ 3 مرتبہ آمین فرمایا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں دی اور اس پر مجھ سے آمین کہنے کے لیے کہا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک والد کے بارے میں کہ جو شخص وہ ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنی بوڑھے
اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ رمضان کا مہینہ 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے، جو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ پائے اور اللہ رب العزت کی عبادت بندگی کر کے اللہ کو راضی خوش کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، ایسا شخص بھی اللہ کو برباد ہو جائے۔ اور آخری بات جو آج کے اس میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کی مناسبت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور